ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینلز RNA وائلڈنیس ایڈونچرز ماؤنٹینرز یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم جو ہے ایک پاکستان کا بہت خوشگوار مقام تقریباً 8000 کی ہائٹ ہے، وہ ہے کالام۔ تو اس پہ میں چند اپنے ریویو اور کمنٹس دوں گا، جو کہ KP کی گورنمنٹس کے لیے اسپیشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی ساتھ جو ہے اس پہ ان کی نااہلی اور ان کی نالائکیوں کی وجہ سے جو ٹورسٹ کو اور یہاں کا جو جغرافیائی اور اسٹریٹجک جو صورتحال ہے اس کا میں احاطہ کروں گا۔ نمبر 1، ایک تو یہ ہے کہ منگورا سے آنورڈز جو روڈ ہے اتنا خوبصورت علاقہ ہے اور جنت نظیر ہے، لیکن اس کی روڈ کی صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دریا کا کٹاؤ بگ ریزن دیٹ، کیونکہ بے تحاشا درختوں کا کٹاؤ ہوا ہے۔ اور میں کچھ 4 سال 5 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا، اور میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے درخت جو ہے وہ ایروپیریا کے اسپیشل ساؤتھ اور ڈیڈ اور ساؤتھ پرانے درخت ہیں، بالکل ریور سائڈ جہاں روڈ تھی اس کو سب کو صاف تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ درخت جو ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پہاڑوں کی خوبصورتی اور آبشاروں کی اور دریاؤں کی خوبصورتی جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ کٹاؤ رکتا ہے جب اس کے ساتھ ٹریز ہوتا ہے، تو وہ کاٹ دیے گئے۔ اس کی وجہ سے جو پانی ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا گلیشیئر جو ہے، حالانکہ اس دفعہ برف جو ہے وہ نسبتاً تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں کم پڑی ہے، یہ جو کلائمیٹیکل چینج ہے اس کی وجہ سے یہ کٹاؤ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ مشکل سڑک جو ہے، اور وہ سڑک بھی بار بار جو ہے وہ اب کٹاؤ کی سائڈ پہ آ رہی ہے، اور اتنا خوبصورت علاقہ تقریباً یہ منگورا سے کوئی 200 یا کوئی 100-150 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے اوشو گلیشیئرز، پھر اس کی جھیلیں ہیں اوپر کوئی 20-30-40 کلومیٹرز کے مقام پہ۔ تو یہ بھی جب ہم ادھر میں بیٹھا ہوں تو اسی ہوٹل میں، یا مجھے ابھی یاد نہیں ہے وہ ہوٹل تھی ہنی مون ہوٹل، جو تقریباً 3 سال پہلے نظر ہو گئی، وہ اس کی اپنا جو وہ ہے دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے کہ میرے دور تک یہ اب دو دریا جو اگر آپ دیکھیں، ایک دریا خوشو آ رہا ہے یہ ٹورڈز نارتھ ایسٹ سے، اور ایک ویسٹ نارتھ سے آ رہا ہے دریا دیامی، کہ وہ دیامی کی ہائٹ جو ہے وہ یہ دریا کا منبع ہے، اور یہ دونوں دریا جو ہے یہ 2 دریاؤں کے سنگم ہے یہ ہوٹل جہاں پہ ہم اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ نئے درخت لگانے نہیں دیتے، اور اس کی وجہ اس کی جو وجہ اصل وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ منگورا سے لے کے اور یہاں تک انہوں نے کوئی سوئی گیس نہیں دی۔ چلو سوئی گیس نہ بھی دے، لیکن لوگوں کو سبسائز ریٹ پہ جو ہے کوئی اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے جو لوگ ہیں، تو چند شاید 1 لاکھ لوگ ہوں ٹوٹل جو ایویڈنٹس ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں۔ اگر ان کو سبسائز ریٹ پہ گیس سلنڈر گورنمنٹ دے دے تو وہ اور درخت کاٹنے پہ کم از کم جو ہے وہ 10 سال سزا ہو۔ تو اور پھر جو ٹرک لوگ ہیں محفوظ جنگلات کی اتنی قیمتی لکڑی وہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ وہ جلائی جا رہی ہے۔
تو جس تیزی سے یہ جنگلوں کو سفایا ہو رہا ہے تو اس سے لینڈ سلائڈنگ بڑھ رہی ہے، روڈ بلاکنگ بڑھ رہی ہے، اور جو مین روڈ ہے اس کا کٹاؤ اتنا تیز ہے کہ مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ یہ روڈ ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی اگر یہی حال رہا، اور گورنمنٹ نے اس پر توجہ دی اور آپ کا ایک منی سوئٹزرلینڈ آپ اس سے محروم ہوئے. یہ اتنا بڑا جو ہے یہ صدمہ ہے اور اتنا بڑا المیہ ہے، قومی المیہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے گورنمنٹس مرکز کے اور صوبائی دونوں مسئلے جو ہیں وہ یا جو ان کے اپنا ہیں اپنا ان کے ذمہ داران وہ دونوں حکیم کا کے سوئے ہوئے ہیں. کرپشن روپ پہ ہے، وہ دیتے ہیں جنگلات کے پارٹس کو پیسے، اور وہ قیمتی لکڑ جو ہے جو ایک اس کا حسن ہے اس کو وہ لگاتار کاٹ کے وہ بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں. نمبر دو جو سب سے بڑی اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس جدید دور میں، جب کہ پورے پاکستان میں کریا کوچے مطلب ہے وہ نیٹ جو ہے وہ اس کی ایکسیس آ گئی ہے. لیکن دلچسپی ہے کہ اس ایریا میں تقریباً جب ہم منگولہ سے نکلے ہیں آگے 15 کلومیٹر تو اس کے بعد نیٹ نہیں تھا، اور ٹل دیٹ ابھی تک یہاں پہ کوئی بہت ہی ویک نیٹ ہے جو انہوں نے سسٹم لگایا ہوا ہے. حالانکہ لگوانا سسٹم کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں، لاکھوں. اس سے ان جو موبائل کمپنی ہیں ان کے لیے یہ پی ٹی اے کا کام ہے، کیونکہ پی ٹی اے میں بھی ایک ماشاء اللہ جرنیل صاحب قابض ہیں، اور وہی پرابلم ہے کہ ظاہر ہے ایک گیرزن اسٹیٹ جو ہے وہ بنی ہے، ان کا عام کامن آدمی کی طرف ان کا مسائل کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ نیٹ نہ ہونے سے لوگ 2 دن 3 دن یہاں پہ، کیونکہ آج تک نیٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ظاہر اپنا کاروبار، اپنا سسٹم، اپنا کمیونیکیشن سسٹم وہ اس کے بغیر ایک قسم کا ادھورا ہے. تو یہ جو ہے یہ فوری طور پہ اس میں کوئی بچہ نہیں ہے، ہم کو صرف ڈنڈا دینا ہے جو کمپنی ہے ان کو، تو ان سے وہ جو ہے وہ ٹاور لگائے جائیں اور نیٹ کی بحالی جو ہے وہ ریسٹوریشن آف نیٹ کمیونیکیشن سسٹم وہ جو ہے بہت. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زمین میں قربانی، لوکاٹ، سیب، آڑو، چیری جو ہم نے یہاں دیکھے ہیں، اخروٹ، بادام، لیکن یہاں پہ ان کو محفوظ کرنے کا کوئی بھی پروسیسنگ پلانٹ نہیں ہے. بعض دفعہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے اور جو فاصلہ 1 گھنٹے کا بنتا ہے وہ 3 گھنٹے میں روڈ بلاک ہو جاتی ہے. 4 5 گھنٹے جو ہیں وہ ٹورسٹ وہ رہتے ہیں فیملی کے ساتھ وہ بلاکنگ میں، کیونکہ نہ تو کوئی ٹریفک پولیس کا کوئی مؤثر یہاں پہ انتظام ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس کا چوتھا مسئلہ ہے. اگر وہ پروسیسنگ پلانٹ لگ جائیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی روزی روزگار صرف اور صرف وہ بھی نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹورسٹ آتے ہیں، لیکن وہ دوسرے دن یا تیسرے دن جو ہے وہ کسی اور راستے کا انتظام کرتے ہیں جہاں پہ ان کو انٹرنیٹ کی سہولت ہوگی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. میرا خیال ہے موسٹ بیوٹیفل لینڈسکیپ، کیونکہ میں نے دنیا میں کافی اچھے ممالک دیکھے ہیں اسپیشل جو ٹورزم کے لحاظ سے. اس سے بھی سوئٹزرلینڈ کا نام لیتے ہیں آپ. یہاں کی وادیاں، یہاں کی آبشاریں، یہاں کے چشمے، یہاں کے دریا، صرف کمی ہے تو گورننس ہے، مطلب ہے وہ انگورنیبل جو ہے نا وہ علاقہ ہے. وہی نائلی، وہی سرخ پیتا، وہی ریڈ ٹپرز اس میں ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے، اس پہ گورنمنٹ کو یا کے پی کے گورنمنٹ کو خصوصی توجہ دینی چاہیے
لوگوں کو جو ہے وہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ نسبتاً مری سے یا گلیات سے بہت جنٹل مین ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، اور کوئی میں نے یہاں مسئلہ نہیں دیکھا جو اکثر گلیات اور مری میں دیکھنے میں ملتا ہے۔ اور ہوٹلس بھی نسبتاً چیپ ہیں، اچھے ہوٹل ہیں، فیسلٹی بھی ہے، لیکن جو چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں وہ ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا پاور ہے۔ تو انشاءاللہ مزید اب ہم آگے جیسے جیسے جائیں گے تو آپ کو اس کو ایکسپلور کرنا جو ہمارا یوٹیوب کا مین مقصد ہے کہ پاکستان کی چھپی ہوئی ہے جو نیچرل ریزورٹس ہیں جو انڈسکور ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لائیں اور ان کے مسائل سامنے لائیں، تاکہ گورنمنٹ لیول یا گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں جو بھی متحدہ محکمے ہیں وہ اس کو دور کریں۔ دیکھیں جو ہے وہ صرف اور صرف ٹرکی جو پاکستان سے رقبے میں بہت کم ہے اور کوئی ایسا ان کے پاس سائٹس بھی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ ہے جو ایک شیخ پورا سے بھی چھوٹا ملک ہے، ان کی 400 ارب ڈالر صرف ٹورزم سے ان کی جو ہے وہ ہے اپنا انکم، ان کا فارن ایکسچینج ملتا ہے، جبکہ ہمارا ٹوٹل ملا کے فارن ایکسچینج شرم سے ہمیں ڈوب ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹس کو، ہماری گورننس کو کہ 30 ارب اس بجٹ میں ہماری جو ہے وہ ٹوٹل ایکسپورٹس ہوئی ہے، ٹوٹل ڈالر ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلا ولاگ جو ہے وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کوئی اور اچھا سین، کوئی اور اچھا سائٹس، اس کو دیکھ کے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو پرائرٹی بیس پہ اور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس کے لیے بڑا دور ٹریول کر کے آپ لوگوں کو اس پاکستان کی سینری، پاکستان کے جو ہے وہ سسٹم، پاکستان کی خوبصورتی، اصل خوبصورتی ناردرن ایریا وہ سارے ہم دکھاتے ہیں۔ تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔